کیا آپ کا کوئی عقیدہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈیزم کے قریب ہوں، میں ساری مذہبی رسومات بھی ادا کر چکا ہوں۔ یہ مسلسل کہا جاتا ہے ہم جنس پرست مثلاً گیز اور لیسبینز جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات میری عقل نہیں مانتی کیونکہ اس کا تعلق جسم کے ہارمونز سے ہے۔ اگر ہمارا ماننا ہے کہ ہر چیز خالق کی طرف سے ہے تو یہ چیز بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اس ٹاپک کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا، ہو سکتا ہے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نہ پتا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مثلاً شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ ہے۔ کیا آپ کے خیال میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ ہے؟ ابھی ہم اس شہر میں ہیں، مجھے پکا پتا ہے کہ اس قصبے میں آج رات کیا ہونے والا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں خالق کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا؟ اگر اسے یوٹیوب پر شیئر کریں تو مسئلہ تو نہیں؟ نو پرابلم۔ آپ کیا کرتے ہیں، پڑھائی یا کام؟ میں کام اور پڑھائی دونوں کرتا ہوں۔ آپ کا مذہبی عقیدہ کیا ہے، اگر کوئی ہے تو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈیزم کے قریب ہوں کیونکہ میرا یقین ہے خالق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ساری مذہبی رسومات بھی ادا کر چکا ہوں، میں ہر چیز کا تجربہ کر چکا ہوں کیونکہ میرے خیال میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر چیز کا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ کیا میں آپ کو ڈیسٹ سمجھتے ہوئے آپ کے عقائد پر کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ چند سوالات یہ ہیں۔ فرض کریں آپ نے دنیا کے سارے رنگوں کی مدد سے ایک تصویر بنائی اور آپ نے لوگوں کو یہاں بلایا تاکہ انہیں وہ رنگ دکھا سکیں۔ اس میٹنگ میں کیا آپ اپنے کام کے رنگ دکھانے کے لیے اس جگہ لائٹنگ کا انتظام کریں گے یا اندھیرا رہنے دیں گے کہ رنگ نظر نہ آئے؟ ظاہر ہے میں روشنی کروں گا۔ ورنہ رنگ نظر نہ آنے پر کیا ان کا کوئی مقصد رہ جائے گا؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح جس خالق پر ہم یقین رکھتے ہیں اس نے کائنات کو ایک رنگوں بھری جگہ بنایا ہے۔ پینٹنگ کے علاوہ اس نے جاندار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ صرف انسانوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی کلرفل جگہ ہے۔ ان کے بات کرنے یا زندگی گزارنے کا انداز، یا جب ہم لاکھوں جانوروں اور پودوں کی نسلوں کو دیکھیں تو ہر چیز کا مقصد ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ اب کیا یہ بات معقول ہے کہ یہ کائنات بنائی جائے اور اسے پیغمبروں کی لائٹ سے روشن نہ کیا جائے اور رنگوں کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے؟ کیا کائنات کے معنی ان لوگوں پر ظاہر کرنا ضروری نہیں جو سوچ اور سمجھ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے رنگوں بھری پینٹنگ کو روشن کیا تھا؟ مجھے یہ کہنے دے، اگر خالق کوئی جگہ وغیرہ بنا رہا ہے تو کیا یہ زیادہ مزیدار نہیں ہوگا کہ لوگ اس کی تخلیقات کو خود سے تلاش کریں بجائے اس کے کہ وہ ہر چیز لوگوں کو خود بیان کرے؟ اگر وہ وضاحت کرے تو ہر کوئی مان سکتا ہے، اگرچہ آج بھی اس کی وضاحت کی جا رہی ہے مگر کوئی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا چونکہ ہر شخص کی سمجھ کا انداز مختلف ہوتا ہے اس لیے اسے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، اسے غلط بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ اینٹیک چیزوں کا ایک سٹور کھولتے ہیں اور آپ بہت سے تاریخی نوادرات ڈسپلے کرتے ہیں، لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ سوچیں آپ کے پاس ایک اینٹیک کی قیمت 5 ملین روپے ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اس اینٹیک کی قیمت کے بارے میں نہ بتائیں تو ہو سکتا ہے وہ سوچیں یہ بہت پرانی ٹائپ کی چیز ہے، اس کی مالیت شاید 5 روپے ہو، اور اس کے 5 روپے ادا کرے۔ ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل۔ لیکن اگر کوئی گائیڈ ہو وہ لوگوں کو بتائے اور خبردار کرے اس کی مالیت 5 روپے نہیں بلکہ 5 ملین روپے ہے۔ دھیان رکھنا اس مثال کی طرح کائنات میں کروڑوں لوگ بھیجے گئے، ان میں سے ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ نبوت کی روشنی یہ کہنے کے لیے ضروری ہے دیکھو جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کی قیمت 5 روپے نہیں بلکہ 5 ملین روپے ہے، یا تمہارا جسم بے مقصد تخلیق یا محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہاں یقیناً آپ قیمتی ہیں، ورنہ ہر شخص اپنی مرضی سے مقصد بنا لے گا اور معنی نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کی دنیا میں بہت سی چیزیں ہمیں حیران کرتی ہیں، یہ کتنا صحیح ہے؟ جیسے یہ مسلسل کہا جاتا ہے کہ ہم جنس پرست مثلاً گیز اور لیسبینز جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات میری عقل نہیں مانتی کیونکہ اس کا تعلق جسم کے ہارمونز سے ہے۔ اگر ہمارا ماننا ہے کہ ہر چیز خالق کی طرف سے ہے تو یہ چیز بھی اسی کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ لوگ جان بوجھ کر مردوں یا عورتوں کی طرف کشش نہیں رکھتے، اس کا تعلق ان کے ہارمونز اور احساسات سے ہے۔ اس لیے میں ریلیجنز کو کچھ ٹاپکس پر غیر مؤثر سمجھتا ہوں۔ بہرحال ایک بات یہ ہے کہ اس ٹاپک کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا، ہو سکتا ہے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نہ پتا ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ہم جنس پرستی کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اسلام انہیں غیر مسلم نہیں کہتا، اسلام نہیں کہتا یہ کافر ہیں یا یہ اسلام سے نکل گئے۔
پہلی بات یہ کہ کیا آپ کو یہ معلوم تھا؟ نہیں، اسلام نہیں کہتا کہ یہ مذہب سے نکل گئے ہیں، یہ لوگوں کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کتاب کیا کہتی ہے۔ انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جاتا کیونکہ لوگوں کے احساسات ان کے لیے چیلنج ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی مخالف جنس کی طرف مائل ہے، مرد عورت کی طرف کشش رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک اصول ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو یہ اصول ہے، یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی ہی جنس کے فرد میں کشش رکھتا ہے، لڑکی لڑکی میں یا مرد مرد میں، تو یہ ان کا اپنا احساس ہے اور یہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا پہلے اس نے مرد اور عورت کے درمیان اصول قائم کیا اور کہا تمہیں اپنے احساسات پر قابو رکھنا ہوگا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ پھر اس نے دوسرے لوگوں کو یہی بات کہی جو ہم جنس پرستی کے احساسات رکھتے ہیں کہ تمہیں اپنے احساسات پر قابو رکھنا ہوگا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ کسی شخص کو صرف یہ احساسات رکھنے پر سزا نہیں دی جاتی، نہ ہی انہیں مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کسی شخص میں دوسری طرح کے احساسات بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً کچھ لوگوں میں چوری کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں حالانکہ وہ امیر ہیں پھر بھی کچھ کہتے ہیں مجھ میں شدید خواہش ہے، میں چوری کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام یہاں بھی ایک اصول دیتا ہے کہ تم میں یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس امتحان میں اہم بات اس پر قابو رکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ میں دوسروں کو تکلیف دینے کی شدید خواہش ہے۔ تکلیف دینے کا مطلب چیزیں توڑنا یا لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ لوگوں میں یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اس پر ایک حکم دیتا ہے کہ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں خود پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ یعنی اسلام جن معاملات پر بات کر رہا ہے وہ اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول رکھنے کا امتحان ہے۔ یا ایک شادی شدہ مرد کے متعلق سوچیں، کیا وہ یہ کہہ کر اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ ہاں، وہ کر سکتا ہے، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے چاہے تم میں یہ احساسات ہوں مگر تم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ روکنے والا اصول ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ صرف ان خواہشات کا حامل ہونے سے تم مذہب سے باہر نہیں نکل جاتے۔ جب تک ان پر عمل نہ کرو تم گنہگار نہیں ہوگے۔ ہمیں اسے اس طرح دیکھنا چاہیے۔ معاشرہ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور آسانی سے لوگوں کو کافر کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ کیسے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ ہے؟ مرد کی بے قابو خواہشات کے باعث ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے شادی سے پہلے اس طرح کی قربت نہیں ہونی چاہیے، تو دراصل ان کے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی لیے وہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنے کو گناہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں معنی حمل طریقوں کے ساتھ لوگوں کا شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ پہلی بات، کسی چیز کو گناہ کہنے یا نہ کہنے کا انحصار اس پر ہے کہ اللہ اسے گناہ کہتا ہے یا نہیں، ورنہ ہر شخص کا اپنا خیال چیزوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا گناہ کیوں ہے؟ فیملی ویلیوز میں بگاڑ کی وجہ سے بچے فیملی کے بغیر اپنے والدین کو پہچانے بغیر بڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ فیملی کا تصور تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ اس کے لیے حکم لاگو کرتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کسی چیز کو تبھی گناہ کہا جا سکتا ہے جب اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی سے پہلے بہت سو سے انٹرکورس کیا، لیکن ان کے کوئی بچے نہیں ہیں اور وہ لوگ اب شادی شدہ ہیں۔ تو یہ لوگ ماضی میں کیے گئے کاموں کی وجہ سے گناہ گار کیوں ہوں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، کسی چیز کو تبھی گناہ کہا جا سکتا ہے جب اللہ اس سے منع کرے۔ اگر ہم دوسری وجوہات گننا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کا سوچ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ فائدے پابندی سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے بچے تھے، کچھ کے نہیں، لیکن ہمیں لوگوں کے خیالات کی بجائے یہ دیکھنا ہوگا کہ پابندیاں کیا کہتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے برادر، مالک اپنی پراپرٹی کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ آپ کی شرٹ ہے، کیا میں آ کر پین سے آپ کی شرٹ پر لکھ سکتا ہوں؟ آپ لکھ سکتے ہیں، مگر یہ نامناسب ہوگا۔ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، اگر یہ آپ کی ہے تو آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اونرشپ مکمل طور پر اللہ کی ہے، کیونکہ سب جاندار، مرد، عورتیں، مطلب ہر چیز اس کی پراپرٹی ہے۔
وہ جو چاہے اپنی پراپرٹی کے متعلق آرڈرز دے سکتا ہے۔ تو اپنے والدین کو نہ پہچاننے والے بچے اور تباہ شدہ خاندانی نظام دیکھتے ہوئے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب منع ہے، لیکن ایک خالق جو سب کچھ جانتا ہے۔ کئی سال بعد 2021 میں ابھی ہم اس شہر میں ہیں، مجھے پکا پتا ہے کہ اس قصبے میں آج رات کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ یہاں وہاں شراب پی رہے ہوں گے، وہ لوگ خصوصاً کالج اسٹوڈنٹس یہاں وقت گزاری کر رہے ہوں گے۔ وقت گزاری کرتے ہوئے وہ اپنی مرضی سے دوسروں کے گھر کی طرف بڑھیں گے، وہ ان کے دوست کا یا کسی کا بھی گھر ہو سکتا ہے، چاہے کسی کا بھی ہو۔ پھر ایک دن یہ لوگ شادی کر کے اپنی فیملی کی شروعات یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ ایسا ہوا تھا مگر وہ ماضی ہو چکا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں خالق کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا؟ اللہ قرآن کے ذریعے کیا سمجھا رہا ہے؟ وہ اصول بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو اور وہ نہ کرو، اور ظاہر ہے وہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کتاب بھیجی اور لوگوں کو آزاد ارادہ دیا۔ اس نے صحیح اور غلط بتایا۔ وہ کہتا ہے اگر تم اس راستے پر چلو گے تو یہ فائدے تمہیں نظر آئیں گے، تم دنیا میں خوش و خرم اور امن سے رہو گے، فیملی کا ماحول محفوظ ہو جائے گا، اور تم آخرت میں بھی خوش و خرم رہو گے۔ وہ اس بات کا مخالف نقطہ بھی بیان کرتا ہے، اگر تم یہ کرو گے تو بے چین رہو گے، اور تمہارے ارد گرد کے لوگ بھی، اور آخرت کی زندگی میں بھی تم تکلیف میں ہوگے۔ لہٰذا یہ ایک امتحان ہے اور لوگوں کو صحیح اور غلط سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ آپشنز ہونا لازمی ہے تاکہ امتحان کا مقصد پورا ہو۔ بالکل، بہت عمدہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی۔ اوہ واو، روشنی ہو چکی ہے۔ ہم اور بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہم آج حل کر سکتے ہیں وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیا میں دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہوں؟ مجھے یہ کہنے دیں برادر، چاہے آپ نے مجھے جو بھی وضاحت کی ہو، لیکن آپ میری طرح انسان ہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمیں یہاں بات کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ دوست، آپ مجھے کچھ بتا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ آپ کا خیال ہے، اور اگر میں یہ کہوں آپ اس پر کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم فضول بحث میں پڑ جائیں گے۔